وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32-33 حصہ دوم 25-89 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہمارے نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 32. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. بے شک جنہوں نے انکار کیا حق پر عمل کرنے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ ان پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا، ضائع کر دے گا، حقارت ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب تم میں سے دو
دو گروہ ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ اور بات بھی دیکھیں، اللہ نے جو مطالبہ کیا ہے انسان سے بندگی کا، تو کچھ لوگ تو یعنی اللہ کی بندگی کو اختیار کر چکے ہیں اور بندگی کے راستے پر ہیں، اللہ منزل ہے ان کی اور اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ باقی لوگ جو بھی اپنے آپ کو اگر مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ انکاری ہیں حق سے، چاہے وہ زبانی طور پہ ہو یا عملی طور پہ ہو۔ دیکھیں انکار دو قسم کا ہے، یہاں پہ جملہ استعمال ہوا ہے ان الذین کفروا، انکار دو قسم کا ہے، ایک عمل سے ہے ایک زبان سے ہے۔ تو اکثریت تو دنیا میں زبان سے بھی انکار کرنے والے ہیں، اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں۔ جو یعنی 8 ارب لگا لیں اگر آبادی، تو 1.5 ارب جو ہیں وہ کہتے ہیں زبان سے کہ قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبہم، قرآن میں ہے ہمارا تذکرہ، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں ایمان ہے، یقین ہے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ولن تؤمن قلوبہم، قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، دیکھیں میں ادھر ادھر کی باتیں سنانے کا قائل نہیں ہوں، قصے کہانیاں ادھر ادھر یہ وہ۔ تو اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض تو دنیا کے طلبگار ہیں، طالب دنیا ہیں، اور بعض لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ہمارا تعلق جو ہے وہ دنیا کے چاہنے والوں میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ دیکھیں تیسرا کوئی گروہ ہو نہیں سکتا، پھر تو درجات ہیں، جیسے کہ مومنوں میں درجات ہیں اور کافروں میں درجات ہیں۔ کافروں میں 2 بڑے گروہ ہیں، یعنی ایک بڑا گروہ جو ہے، ایک بڑا گروہ تو زبان سے بھی اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، پیغمبر کو نہیں مانتا، صرف دنیا کا طالب ہے، اور 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ ہمارا مضمون تو دیکھیں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ پہلے سپارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اب جو آیت میں سورہ بقرہ کی آپ کو سنا رہا ہوں، وہاں آپ دیکھ لیں کتابوں میں لکھا ہوگا کہ بھئی یہ تو وہاں پہ ایسے لوگ تھے، مدینے تک محدود کر دیا۔ منافقوں کو آپ نے مدینے تک، منافق تو قیامت تک ہوں گے۔ اور دیکھیں زبانی دعویٰ ایک الگ بات ہے اور اس پر یقین کرنا الگ بات ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ اور رسول کی جو دعوت ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، وہ بات پھر الگ ہے، آپ جو بھی آپ کو اپنے آپ کو سمجھائیں یا کریں۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، ان الذین کفروا، جو حق سے انکاری ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات ہے آخر میں جو ہے وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ، ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں کافروں کے تو نیک اعمال ہو نہیں سکتے، یعنی کافر تو نیک اعمال، ہم مسلمان کچھ کاموں کو نیک سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن عملی طور پہ تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک بات تو ہمارے بارے میں بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے دین کی اساس، بنیاد جو قرآن ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہماری دنیا ہے، دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں یہ بات مجھے کہتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ میں آپ کو آخرت کا یقین دلاؤں کہ ایک یعنی آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے اور آپ کو اس کو جس کا ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا ہے میں کیا چیز ہوں، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا
کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ دے دے، تو وہ تو دھوکہ دے دیا، دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے۔ ہم سب مسلمان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، دنیا کا فائدہ حاصل دنیا یہ ہماری نظر میں اصل ہے اور حقیقت ہے، لہٰذا جب دنیا کا اور حاصل دنیا آپ کی نظر میں اصل ٹھہرا تو آپ تو اسی کو اہمیت دیں گے۔ آج کل تو جناب بالکل بات واضح ہے کہ ہماری نظر میں اہمیت دنیا کی ہے، مفاد دنیا۔ آپ دیکھ لیں اپنے خود، آپ کی ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کے سارے اعمال سے پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارے سارے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف دنیا کے مفاد پر یقین رکھتے ہیں، اس کی کامیابی کو اصل کامیابی اور اس کے نقصان کو ہم اصل نقصان سمجھتے ہیں، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے یہ سارے دعوے فضول ہیں، بیکار ہیں، جو بھی اسلام کے بارے میں ہیں، یہ سارے کام جو ہیں وہ فضول ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، حق سے انکار آپ نہیں کہہ سکتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا کہ میں حق سے انکار نہیں کرتا۔ حق قرآن ہے، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم دونوں اس سے انکاری ہیں۔ گھر میں جو بیٹھے ہیں دو میاں بیوی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی خاص کسی سے وہ ہے کچھ لگتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام تو ہماری ذاتی زندگی کے لیے ہے، ہمارے اخلاق اگر قرآن کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال کفرو، حق سے انکار، حق میں نے آپ کو بتایا اللہ کی کتاب، رسول کا طریقہ۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اب دوسرا جرم کیا ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، خود تو روک دیں، یعنی دیکھیں ہمارا تو انکار ہے حق سے، قرآن سے اور رسول کے طریقے سے۔ اب جو باقی 6.5 ارب لوگ جو ہیں جن کو حق پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، جن کی ذمہ داری جو ہماری ذمہ داری تھی، تو وہ ذمہ داری تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ بھئی اسلام کی دعوت دینا میرا بھی کام ہے، نبی کی دعوت کو اور لوگوں تک پہنچانا میری بھی ذمہ داری ہے؟ مجھے آپ وہ تاریخ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے، ہم تو سب خیال دنیا میں غرق ہیں بھائی، خیال دنیا، بس دنیا، پیسہ، دولت، ڈالر، بات ختم۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، یہ پوتے نواسے وغیرہ وغیرہ، اسی میں آپ خوش ہو رہے ہیں، اسی کو آپ نے دل دے دیا ہے۔ صدوا عن سبیل اللہ، دیکھیں یہ بھی ایک الزام ہے جو ہم پر ثابت ہے آج کے مسلمان پر، کہ یہ خود بھی رک رہا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے، آج ہم خود تیار نہیں ہیں۔ پھر ہمارے اخلاق تو پھر ہم اخلاق باختہ لوگ ہیں، ہمارے دیکھیں اخلاق تو قرآن کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو لیکن اب ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کو اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو آپ نے تو ہر چیز سے انکار کر دیا، اسلام کی ہر چیز سے انکار کر دیا، تو آپ کے اخلاق، یعنی اب جو بھی اخلاق ہیں ہمارے آج مسلمان کے، ایک عام بات ہے، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، رشوت، کرپشن، کون سی، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے، کون سی ایسی برائی ہے جس میں ہم مبتلا نہیں ہیں۔ اصل برائیوں کی برائی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اللہ سے ہم
اللہ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ خیر بہرحال صد عن سبیل اللہ پر 100% ہم لوگوں کو اللہ خود بھی نہیں چلنے کے لیے تیار، یعنی اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم خود بھی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے عمل سے ہم لوگوں کو اسلام کا ایک غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں، اسلام کو ہم نے بدنام کر دیا ہے، مسلمان بدنام ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم پاکستانی نہیں کرتے، جو خراب کام میں؟ تو باقی تو پھر باتیں رہ جاتی ہیں۔ خیر تیسرا جرم کیا ہے؟ شاق الرسول، رسول کی مخالفت۔ دیکھیں، رسول ہمیں بلا رہے ہیں اللہ کے راستے کی طرف، لیکن ہم اللہ کو منزل بنانے اور اس کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو رسول کی دیکھیں بنیادی دعوت تو دعوت اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کو رخ منزل نہیں بناتے، اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رسول کے راستے پر آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ رسول کی مخالفت ہے۔ رسول دیکھیں، اس میں کلام ہے کہ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہتے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تحبون اللہ، دعوت یعنی محبت کرتے ہو، تو ان سے کہیں کہ فاتبعونی، میرے راستے پر چلو، میرا اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ لیکن ہم تو دیکھیں، ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت ہے اس کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ صرف داڑھی رکھنے سے یا ہاتھ میں تسبیح رکھنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ آپ نے مٹھی بھر داڑھی رکھ لی اور سر پہ پگڑی سجا لی، امامہ شریف باندھ لیا اور جبہ پہن لیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں عورتیں، ہم سب، عورت ہو یا مرد کہتے ہیں ہم نے داڑھی رکھ لی، بس میں سے روزہ لگا رہا ہوں، چلے لگا رہا ہوں، میرا اسلام پورا ہو گیا۔ عورت یہ کہتی ہے میں 5 وقت کی نمازی ہوں، میں کھلے کپڑے پہنتی ہوں اور اپنا پردہ کرتی ہوں، بس میں مسلمان ہوں۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں باپردہ ہیں، حجاب والی ہیں، کرتی ہیں حجاب کی پابندی، نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں، لیکن شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے داڑھی والے جو ہیں عورتوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، بیویوں کو ان سے برا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ داڑھی یا پردے میں تو کوئی اسلام نہیں ہے سر۔ اسلام تو سرنڈر کا نام ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر چکا دیں، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، یہ اسلام ہے۔ اب ہم دیکھیں، میں تو عوام سے بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام سے بات کر رہا ہوں۔ شاق الرسول، رسول کی مخالفت، حالانکہ من بعد ما تبین لہم الہدی، ہم پہ واضح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی کا طریقہ، زبان سے مانتے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی باتوں کو اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ رشوت ہے، آقا نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ ہم اس سے یعنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ رشوت لینا دینا جائز ہے، یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن لیتے ہیں۔ یعنی ہدایت واضح ہے لیکن رسول کی مخالفت ہے۔ یہ ایک رشوت نہیں ہے بات، رسول کی پوری زندگی۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوائے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم دیکھیں، رسول کی اطاعت، اتباع،
اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ بات ہے، ہمارے نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم تو بس من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے. یہ تینوں الزام جو ہیں یہ ہم پر فٹ آتے ہیں. حق کی مخالفت، حق کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے عمل سے اسلام سے نفرت دلاتے ہیں. وہ بعض اوقات ہم اپنی عملی زندگی میں ایسے کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم نے اتنی مٹھی پر داڑھی بھی چھوڑی ہے پھر بھی یہ کام کر رہے ہو. یعنی بعض داڑھی رکھنے والے لوگ. اب میرے خود اپنے مطلب تجربے میں یہ بات آئی ہے. ہمارے ایک سرکاری محکمے کے افسر سے ہمارا کچھ کام تھا، جائز کام تھا، لیکن ہم گئے تو اس نے اپنے کارکنوں کو بتایا ہوا تھا یہ کام نہیں کرنا، یہ درخواست یہ وہ، تو لاکھوں روپے رشوت مانگ لی. اور اسی سال وہ حج کر کے آیا تھا. یعنی میرے اپنے یہ چشمدید میں واقع ہوا، آج تک 4-5 سال تو ہو گئے اس واقعے کو. تو حج کر کے آیا اور رشوت پہ اصرار. اور محکمے میں اس کے لکھا ہوا تھا کوئی بھی اس افسر کی طرف سے اس محکمے میں کوئی بھی ملازم اگر آپ سے رشوت مانگے تو اس نمبر پہ فون کریں. میں جان بوجھ کے ادارے کا محکمے کا نام نہیں لے رہا، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ میرے اپنا مطلب وہ ہے. شاق الرسول، رسول کی مخالفت کیا ہے؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ ہدایت واضح. ہدایت کبھی بھی میں نے نہیں سنا کہ ہم ہدایت کو نہیں مانتے. یعنی زبان سے نہیں کہتے کہ بھئی اسلام غلط ہے یا شریعت غلط ہے، معاذ اللہ نہیں کہتے، لیکن مانتے تو نہیں ہیں. لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کیا نقصان پہنچے گا. غنی عن العالمین ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے قرآن میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم اچھا کرتے ہو، نیکی کرتے ہو تو تم اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہوگا. فلہا، تم پر بھی، یعنی تم ہی پر ہوگی. اصل میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہاں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ بڑا احسان جتلاتا ہے اللہ پہ. وقت نکالتا ہے یا مال خرچ کرتا ہے تو وہ احسان سمجھتا ہے. میرے پاس ایسے میسیجز آتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھائی بڑے پریشان ہیں، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی برا کام بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر کیوں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ نیکی اگر جتلاتے ہو تو کس پر جتلاتے ہو؟ اگر آپ نماز روزے کی پابندی کر رہے ہو یا برائی نہیں کر رہے جو ظاہری برائیاں ہیں، تو آپ کس پر احسان کر رہے ہو؟ اور کیوں اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی مزوں میں گزرے گی؟ زندگی تو ایک امتحان ہے اور ایک مشکلات والا راستہ ہے. یہ ظاہر ہے یہاں رکاوٹیں ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہیں کبھی اچھی حالت میں آزماؤں گا، کبھی بری حالت میں آزماؤں گا. وَسَيُحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال میں ضائع کر لوں گا. تو اب آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ساری جو آیت ہے، میں ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ دوں. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو حق کو
قبول کر کے اس پر عمل کرنے سے انکاری ہیں. یہ ترجمہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں نا، مطلب اس معاشرے کے لیے، جنہوں نے حق کو قبول کیا اور پھر حق سے انکار کر دیا، یعنی عمل کرنے سے انکار کر دیا. صد عن سبیل اللہ، خود بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے رک گئے، نہیں گزاری، اور اپنے رویے سے اور لوگوں کو بھی روکا. وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا. من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی. لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. وسیحبط اعمالہم، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. دنیا جو ہے چند روزہ ہے، دنیا زندگی ختم ہونے والی ہے. جتنی بھی آپ عمر گزار لیں تو آپ کی ایک حرص سے دنیا ختم نہیں ہوگی. آپ کبھی چین سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، زندگی کا مقصد اللہ کو بنا لیں، آخرت کی کامیابی کو بنا لیں، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جب اللہ کو راضی کرنے کی آپ کوشش کریں گے، ہم تو دیکھیں آج کی جو میں بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنی خوشی کے لیے زندہ ہے. ہر انسان، بیوی کی خوشی میں کوئی فرق آ جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، شوہر کی خوشی میں فرق ہو جاتا ہے، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے. ہم تو اپنی خوشیوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. زندگی گزارنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر واقف ہے. تو وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم